کیا where do all these things point? نہیں دیکھیں یہ ایک پروپیگنڈا ہے کہ میں تو آپ کو فیکٹس کے اوپر بتا رہا میری سنیں یہ جو چیف کوآرڈینیٹر ہیں وہ کاف لیگ کے نہیں ہیں سیکرٹری جنرل صوبائی سیکرٹری جنرل جو چیف کوآرڈینیٹر ہیں اس تحریک کے. میری ایک بات چھوٹی سنیں نا جب کوئی آدمی پارٹی چھوڑ کے آتا ہے یہاں جتنی آج جو باتیں ہوں اگر آپ وہاں ہوتے تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہماری کوئی پارٹی نہیں ہے ہماری ایک پارٹی ہے جس کا نام ہے تاریخ صوبہ ہزارہ. ہم اپنی اپنی پارٹیاں اپنے گھروں میں چھوڑ کے آ گئے. اب جو لوگ اس کے ساتھ اس موومنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں خواہ وہ کسی پارٹی سے ہے تو پھر ہم اسے کہیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے یہ اس پارٹی کا ہے. وہ پارٹی کی بات کرے تو تب نا پارٹی کی کسی کوئی بات نہیں کرتا. ایون یعنی کہ انفرادی طور پہ جو لوگ آئے انفرادی طور پر ہمارے ساتھ آئے آپ کو قبول ہے؟ بالکل قبول. آپ سے جب میں نے آخری ایک انٹرویو کیا تھا تب تو خیر بہت فاصلے تھے میں لاہور میں تھی آپ ہزارہ میں تھے تب آپ سے میں نے پوچھا تھا پیسے کہاں سے آ رہے ہیں یہ بل بورڈز دیکھ رہے ہیں وال چاکنگز دیکھ رہے ہیں آپ نے کہا تھا اوپر والا دے رہا ہے اللہ دے رہا ہے. یہ بتائیں کہ یہ نیا صوبہ بن گیا تو وسائل کہاں سے آئیں گے؟ بڑے بڑے وسائل ہمارے پاس جتنے وسائل ہیں کون سے وسائل صوبہ ہزارہ میں تربیلا ڈیم اچھا ایک منٹ بابا ایک منٹ. تربیلا ڈیم کی ہمیشہ بات ہوتی ہے تربیلا جھیل تو ہزارہ میں ہے مگر جو اصل رائلٹی کی بات کرتے ہیں نا عام آدمی بھی سڑک پہ کر رہے ہیں پاور جنریشن جو ہے وہ تو ٹوپی میں ہے نا سوابی میں تو یہ ساری نہیں ہے مین اس کی جو پاور جنریشن میں بتاؤں کہ ایک چشمہ ہے ایک پانی ہے ایک دریا ہے نکل رہا ہے یہاں سے تو رائلٹی تو جہاں سے نکلتی ہے ان کی نہیں جی رائلٹی تو ہمیشہ پاور جنریشن جدھر سے ہو رہی ہوتی ہے ادھر سے جنریشن یہاں سے جا کے جو یہ آپ چیک بھی کر لیجیے گا یہ ٹیکنیکل باتیں بہرحال وسائل کیا ہیں؟ بہرحال یہ تربیلا ڈیم کی ہماری بہت بڑی انکم ہے نمبر 1 غازی بروتھا کی 2 ٹار انڈسٹری 10 سے 12 ارب سالانہ 3 ہماری جنگلات بہت ہیوی جنگلات ہیں ہزارے میں اور اس کے بعد معدنیات اعلیٰ قسم کی معدنیات سیمی پریشیس سٹون نکلتا ہے ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے آپ پتہ کر لیں اور بڑا قیمتی ہے اتنا سے 2-3 بار پتہ نہیں تو کئی لاکھوں کے کئی لاکھ کے. اور اس کے علاوہ یہ گیٹ وے ہوگا انشاءاللہ یہ ہزارہ چائنا کا پتہ کر لیں. تو یہ ہمارے پاس جتنی آمدن ہے کسی صوبے کے پاس اتنی نہیں ہے کسی وہ ہمیں کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں کیا بات ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ ہم ان کے سخت مخالف ہیں وہ ہمارے مخالف ہیں. وہ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اے این پی کے ہم اس لیے مخالف ہیں کہ وہ گریٹر پختونستان بنائیں گے اور ہزارہ جو ہے وہ اسٹریٹجک یہ لکھنا ہے اسٹریٹجک شارگ پر ہے اس پاکستان کی اور کشمیر کی اور جتنے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں وہ ہزارے میں ہیں. ان کے پاس اگر صوبہ رہا وہ بیچ دیں گے. لکھو میرے پاس اگر نہ بیچ دیا انہوں نے وہ تو سودے کرتے ہیں. یہ بھاٹا میں جو اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ پھر پیسے مانگتے ہیں کتنے مارے ہیں جی اتنے مر گئے پیسے دے دو. ادھر کالا ڈاکہ میں جو کر رہے ہیں کہتے ہیں ڈیولپمنٹ کریں گے. کیا حکومتوں کا یہ کام ہوتا ہے؟ حکومت تو سربراہ ہوتی ہے باپ ہوتی ہے ماں ہوتی ہے عوام کی اور عوام کو مرواؤ اور پیسے لو. لیکن دستور میں بھی ایک نیا صوبہ بنانے کا پورا طریقہ کار واضح کیا ٹھیک ہے جانتے ہیں آپ بہتر. اگر آپ کچھ بھی کر لیں آپ کو زیادہ سے زیادہ 20-21 سیٹیں مل جائیں گی صوبائی اسمبلی میں. ہاؤ ڈو یو پلان آن گوئنگ اہیڈ کس طرح لیں گے اپنا صوبہ؟ بہت اچھا. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا صوبہ وائبل ہے وہ آپ کو غور ایوب خان بھی بتائے گا اس سے بھی پوچھ لینا. انتہائی وائبل ہے اور سب سے زیادہ انکم اس صوبے کی ہوگی اور وہ ہمیں پرابلم نہیں ہے. میں پوچھ رہی ہوں دستور کی بات کریں آئینی آپ وہی میں کہہ رہی ہوں جو کچھ کر لیں 20-21 سیٹیں مل جائیں گی زیادہ سے زیادہ. میں عرض کرتا ہوں نا آئینی آپ کو تبدیلی آپ بات کرتے ہیں نا کہ آئینی تبدیلی آپ کس طرح آپ کہہ رہے ہیں اب ایک اور ترمیم لاؤ اور دستور کو ہی بدل دو پھر سے. نہیں میری بات سنیں نا سوال یہ ہے کہ یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے پبلک کی اور اگر آئینی طریقہ ہمارے پاس لوگ نہیں ہے تو تبھی تو ہم پروٹیسٹ پر آئے ہیں نا. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے یعنی کہ اتنی ایجیٹیشن کریٹ کر دو کہ حکومت مجبور ہو جائے. بالکل مجبور کریں گے انشاءاللہ. یہ آپ کی حکمت ہے انشاءاللہ ہوگی. اب جب دیکھیں اب ہم جا رہے ہیں آگے اب ہم ریونیو دینا بند کر دیں گے. اب جتنے بھی ہمارے ملازمین ہیں سب قلم چھوڑ ہڑتال کر دیں گے. اب آگے جاتے جائیں پھر اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی میں بعد میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم کیا کیا کریں گے. یہ سارے کچھ تو ذکر کریں 1-2-3 میں نے چھوٹی سی بتا دیا نا کہ پھر ہم ریونیو جو جنریٹ ہو رہا ہے وہ بند کر دیں گے نہیں دیں گے یہ یوٹیلیٹی بلز. بابا ویسے بڑے احترام کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے آپ ایجیٹیشن کر کے ہی حکومت کو مجبور کریں گے یعنی کہ آپ جو ذکر کر رہے ہیں آپ بھی سول نافرمانی پہ اتر آئے ہیں. بالکل میں کہتا ہوں اگر ہمیں صوبہ نہیں ملے گا تو میں سول نافرمانی کروں گا.
اور میں آپ کو یہ بتاؤں اگر ہم نے نہ کی اور یہ ہزارہ پختونخوا کے ساتھ رہا تو یہ اسٹریٹجک شاررگ جو ہزارہ ہے اور اس میں اسٹریٹجک ایسٹس جو ہیں وہ بیچ دیں گے اور آپ کا ملک ٹوٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا, دفع ہو جائے گا. میں بتاؤں نیوکلیئر سارا سسٹم ادھر ہے, ہزارے میں ہے. بابا میاں صاحب نے اب بات کی ہے, وہ نئے صوبوں کی حمایت کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں حلال حرام کی بات نہیں ہے, بیٹھ کے میں بات کر سکتا ہوں اس ایشوز کے اوپر. چلیں نون لیگ نے تو یہ کہہ دیا, قائد نے, کافی آپ کے ساتھ ہے, یعنی کہ سب سے بڑی رکاوٹ پیپلز پارٹی اور ANP ہے. یس جی جی, کہنا سے نہیں ہوتا. اگر وہ مخلص ہو, اور میں نے یہ ان کے آدمی میرے پاس آتے رہتے ہیں مہتاب وغیرہ کے, میں نے ان سے کہا ہے کہ اگر نواز شریف مخلص ہے, اس کے پاس 65 آدمی ہیں, تو وہ لائے ان کو اور یا کر یہ کہیں کہ بھائی اس کو زرداری کو کہ یہ میرے لوگ ہیں, میرے ساتھ سپورٹ کرو اور ہم صوبہ ہزارہ دیتے ہیں. ہو سکتا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے, یہ دے سکتے ہیں. یہ کوئی روابط ہوئے ہیں آپ کے؟ میں نہیں کروں گا, میں بالکل, میری عادت نہیں ہے یہ جو ہمارا. پہلے بھی روابط نہیں کیے, اس پوائنٹ پہ آ کے کھڑے ہو گئے, اب آپ کہہ رہے ہیں میں سول نافرمانی کرنے پہ تیار ہوں, ہائی ٹریزن کمٹ کرنے کے اوپر تیار ہوں. ہائی ٹریزن نہ جو ہو, ہائی ٹریزن ہے یہ بابا, ہونے دو. یو انڈرسٹینڈ واٹ یو سیئنگ. ہائی ٹریزن یہ ہے, قتل و غارت ہوئے گی, ادھر لاشیں گریں گی, خون بہے گا, ذمہ دار آپ ہوں گے. بالکل. میں ایک بات بتاتا ہوں, آپ آن ریکارڈ یہ کہہ رہے ہیں میں کمٹ کرنے کو تیار ہوں. پہلے بات سنیں, ہائی ٹریزن ہمارا صوبہ سرحد کا وزیر اعلیٰ امیر حیدر ہوتی ایک اشتہار دیتا ہے, میں وہ بھی آپ کو بھیجوں گا, اور وہ ہے 10 ستمبر 2009 کو, جبکہ وہ کانسٹیٹیوشنل وزیر اعلیٰ ہے اور کانسٹیٹیوشن کے تحت اس نے حلف اٹھایا ہے کہ دیٹ آئی شیل پروٹیکٹ دا کانسٹیٹیوشن, اور وہ نام لکھ رہا ہے کہ پختونخوا صوبے کا پختونخوا وزیر اعلیٰ. تو یہ ہائی ٹریزن نہیں ہے, نہیں ہے یہ ہائی ٹریزن. ایک کانسٹیٹیوشنل وزیر اعلیٰ کانسٹیٹیوشن کے تحت حلف اٹھاتا ہے اور پھر اس کو وائلیٹ کرتا ہے, الٹرا کانسٹیٹیوشن بات کرتا ہے, تو وہ ہائی ٹریزن نہیں ہے, وہ ہے نہیں ہے. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ شاید بابا آپ اپنی سادگی میں گوہر ایوب کا کھیل کھیل رہے ہیں. گوہر ایوب کا کھیل کھیل رہے ہیں. گوہر ایوب کا کھیل میں نہیں سمجھ, آئی couldn't follow it. آپ گوہر ایوب کا کھیل کھیل رہے ہیں, یعنی کہ کچھ اور ایسی قوتیں ہیں جن سے منسلک کیا جا رہا ہے. گوہر ایوب نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں, حیدرالزمان ایک ڈومینیٹنگ فگر نہیں ہے, یہ پیدائشی لیڈر ہے. آپ نے کبھی جانور دیکھے؟ ایک جانور آگے ہوتا ہے. میں نے گھوڑے رکھے ہیں, گھوڑے پالے ہیں, گھوڑے دوڑاتا رہا ہوں. جو پیور نسل ہوتی ہے, تھارو بریڈ اسے کہتے ہیں. تھارو بریڈ وہ جب ایسے باندھا ہوا ہو تو آدمی سمجھتا ہے یہ کچھ نہیں ہے, لیکن جب میدان میں آتا ہے کیسے کرتا ہے وہ اس کو آگے اگر نہ کرو یا سوار کو مار دے گا یا خود مر جائے گا. وہ کہتا ہے مجھے آگے کرو, میں لیڈر ہوں. بابا لیڈر, میں پیدائشی لیڈر ہوں. بتاؤں, میں مثال دیتا ہوں, میں پہلی جماعت میں داخل ہونے کے لیے گیا. قانون تھا اس وقت, انگریز کی حکومت تھی. قانون یہ تھا کہ کم عمر کے لڑکے کو داخل نہیں کرنا ہے. بہرحال میرا باپ مجھے لے گیا داخلے کے لیے, تو میں نے کہا میری شرط ہے, میں تب پڑھوں گا, میں مانیٹر ہوں گا. پہلی میری شرط ہوگی کہ میں مانیٹر ہوں گا. تو پھر میرا باپ کو لحاظدار تھا تھوڑا سا, تو ماسٹر نے اس کو کہا کہ یار اس کو یہ نہیں پڑھے گا, یہ بڑا خراب لڑکا ہے, اس کو مانیٹر بنا دو. پہلی سے لے کر 10ویں تک میں مانیٹر ہوں. 10ویں میں رسٹیکیٹ ہوا ہوں, سیکنڈ ایئر میں رسٹیکیٹ ہوا ہوں, میں باغی رہا ہوں, میں لیڈر ہوں.